ایران کا امریکہ کے ایئر کرافٹ کیریئر USS ابراہم لنکن پر میزائلوں اور ڈرون سے حملہ غیر فعال بنانے کا دعویٰ۔ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے بحیرہ عمان میں امریکی بحری بیڑے کو نشانہ بنایا۔ حملے سے ایئر کرافٹ کیریئر کو شدید نقصان پہنچا اور بحری بیڑا پیچھے ہٹ گیا۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کا کہنا ہے ابراہم لنکن بدستور آپریشن ایپک فیوری میں شریک ہے۔ عراق میں مزاحمتی فورسز کی کارروائی۔ امریکہ کا ری فیولنگ طیارہ گرانے اور 4 اہلکار مارنے کا دعویٰ۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کی طیارہ گرنے سے 4 ہلاکتوں کی تصدیق۔ سین کام کے مطابق طیارہ کسی بھی قسم کی فائرنگ سے تباہ نہیں ہوا۔ G7 رہنما کا ٹرمپ پر ایران جنگ فوری ختم کرنے پر زور۔ آبنائے ہرمز جلد محفوظ بنانے پر زور دیا گیا۔ صدر ٹرمپ کا جنگ کے خاتمے سے متعلق اپنے مقاصد و ٹائم لائن پر واضح موقف دینے سے گریز۔ صدر ٹرمپ نے G7 اجلاس میں کہا آبنائے ہرمز کی صورتحال بہتر ہو رہی ہے، کمرشل جہازوں کو آپریشنز شروع کرنے کی چاہیے۔ ایران ہتھیار ڈالنے کے قریب ہے۔ ایران میں اب کوئی ایسا اعلیٰ عہدیدار باقی نہیں رہا جو ہتھیار ڈالنے کا اعلان کر سکے۔ ہمیں یہ کام مکمل کرنا ہوگا تاکہ 5 سال بعد ایران کے ساتھ دوبارہ جنگ نہ ہو۔ امریکی میڈیا کے مطابق امریکی صدر ٹرمپ کی G7 ممالک کے رہنماؤں کے ساتھ ورچوئل میٹنگ ہوئی۔ وزیراعظم شہباز شریف کی سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے ملاقات۔ خطے میں حالیہ پیش رفت پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ وزیراعظم کا آزمائشی حالات میں سعودی عرب کے ساتھ پاکستان کی مکمل یکجہتی کا اعادہ۔ خطے میں امن اور استحکام کے فروغ کے لیے مشترکہ طور پر کام جاری رکھنے پر اتفاق۔ وزیراعظم نے کہا پاکستان ہمیشہ سعودی عرب کے ساتھ مضبوطی سے کھڑا رہے گا۔ پاکستان خطے میں امن کے مشترکہ مقصد کے حصول کے لیے کوششیں جاری رکھے گا۔ نائب وزیراعظم اسحاق ڈار اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر بھی ملاقات میں موجود تھے۔ وزیراعظم دورہ سعودی عرب کے بعد وطن واپس پہنچ گئے۔ پاکستان کا سعودی عرب کے دفاع کا عزم۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا دورہ انتہائی اہمیت کا حامل۔ ملاقات میں فیلڈ مارشل پاک فوج کے کامبیٹ ڈریس میں نظر آئے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کا کامبیٹ ڈریس میں نظر آنا غیر معمولی اہمیت کا حامل ہے۔ بیرون ملک دوروں میں سپاہ سالار عموماً رسمی لباس پہنتے ہیں۔ سپاہ سالار کا کامبیٹ ڈریس زیب تن کرنا برادر ملک سعودی عرب سے اظہار یکجہتی ہے۔ پاکستان کا سعودی عرب کے ساتھ دفاعی تعاون اور دیرینہ تعلقات کا اعادہ۔ پاک فوج کا آپریشن غضب للحق جاری۔ افغانستان میں کامیاب فضائی حملے۔ افغان طالبان اور فتنہ الخوارج کے 4 دہشت گرد ٹھکانوں اور فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق حملوں میں پاک فوج نے کابل میں 313 کور کے انفراسٹرکچر کو نشانہ بنا کر تباہ کر دیا۔ قندھار میں تراوو دہشت گرد کیمپ کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ مؤثر فضائی کارروائیوں کے دوران قندھار میں ایئر فیلڈ کی آئل سٹوریج سائٹ اور اس سے ملحقہ لاجسٹک انفراسٹرکچر بھی تباہ۔ ایک اور فضائی حملے کے دوران صوبہ پکتیا میں شہر ناؤ دہشت گرد کیمپ کو نشانہ بنایا گیا۔ شمالی وزیرستان کے قریب صدق گاؤں میں دہشت گردوں کی دراندازی کی کوشش ناکام۔ آپریشن غضب للحق اہداف کے حصول تک جاری رہے گا۔ لکی مروت کے علاقے بٹنی میں پولیس کی گاڑی کے قریب دھماکہ۔ SHO سمیت 7 اہلکار شہید۔ RPO بنو کے مطابق شہداء میں ڈرائیور شاہ بہرام، کانسٹیبل شاہ خالد، حاجی محمد، گلزادہ، سخی زادہ شامل۔ دھماکے میں زخمی کانسٹیبل انصاف الدین اسپتال میں دم توڑ گئے۔ سیکیورٹی فورسز کا علاقے کو گھیرے میں لے کر سرچ آپریشن۔ صدر، وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کی پولیس گاڑی کے قریب دھماکے کی مذمت۔ محسن نقوی نے کہا خیبر پختونخوا پولیس کے بہادر جوانوں نے اپنا آج قوم کے کل پر قربان کیا۔ افسران اور جوانوں نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں لازوال قربانیاں دی۔ شہداء ہمارا فخر ہیں، ان کی عظیم قربانیاں ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی۔ رہنما مسلم لیگ نون نہال ہاشمی نے گورنر سندھ کے عہدے کا حلف اٹھا لیا۔ چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ نے حلف لیا۔ گورنر ہاؤس میں تقریب کا انعقاد۔ صدر آصف علی زرداری نے نہال ہاشمی کو گورنر تعینات کرنے کی منظوری دی۔ وزیر اعظم نے ثمری منظوری کے لیے صدر کو بھجوائی تھی۔ گورنر سندھ کو ہٹائے جانے پر MQM کا اہم اجلاس آج متوقع۔ گزشتہ روز تمام رہنماؤں کے کراچی میں موجود نہ ہونے پر اجلاس نہیں ہو سکا تھا۔
ایران کے نئے سپریم لیڈر کا شہداء کے خون کا بدلہ لینے کا اعلان، مشرق وسطی میں امریکی اڈے بند کرنے کا مطالبہ۔ ایرانی سپریم لیڈر مجتبی خامنئی والد کے نقش قدم پر عہدہ سنبھالنے کے بعد پہلا آڈیو پیغام، کہا امریکی اڈے بند نہ ہوئے تو حملے جاری رہیں گے۔ ایران پڑوسی ممالک کے ساتھ دوستی چاہتا ہے مگر امریکی اڈوں پر حملے جاری رہیں گے۔ مناب اسکول کے شہداء کا بدلہ لیں گے۔ ابنائے ہرمز کو بند رکھا جائے گا۔ عوامی یکجہتی کے ساتھ دشمن کو شکست دیں گے۔ آیت اللہ خامنئی 10 رمضان کو قرآن پڑھتے ہوئے شہید ہوئے۔ عوام نے دنیا کو دکھایا ایرانی عظیم قوم ہے۔ ایرانی فورسز نے دشمن کو زندان چکن جواب دیا۔ مجتبی خامنئی نے مشکل حالات میں پاسداران انقلاب کی کارکردگی کو سراہا۔ ایران نے اسرائیل پر حملوں کی تازہ ویڈیو جاری کر دی۔ اسرائیل اور امریکی فوج کے اڈوں پر میزائل حملے۔ عراق کے شمالی علاقے مخمور میں امریکی اور اتحادیوں کے فوجی اڈے پر ڈرون حملہ، 1 فرانسیسی فوجی ہلاک، 5 زخمی۔ فرانسیسی صدر میکرون کی تصدیق، کہا حملہ ناقابل قبول ہے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق تل ابیب کے بن گوریان ایئرپورٹ پر افراتفری، شہریوں کی عملے کے ساتھ لڑائی۔ ایرانی حملوں سے بچنے کے لیے لوگ ایئرپورٹ پر جمع تھے۔ سعودی عرب کے دفاعی نظام نے مزید 8 ڈرونز کو تباہ کر دیا۔ سعودی وزارت دفاع کے مطابق مختلف حملوں میں اب تک 22 ڈرونز کو تباہ کیا جا چکا۔ دبئی کے وسطی علاقے میں فضائی حملہ ناکام، ملبہ گرنے سے عمارت کے اگلے حصے کو نقصان پہنچا۔ ترکی کی فضائی حدود میں آنے والے ایرانی میزائل کو نیٹو کے دفاعی نظام نے تباہ کر دیا۔ اسرائیل کے ایران پر نئے حملے، 200 سے زائد اہداف کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ تہران اور دیگر شہروں میں دھماکے، فضائی حملوں میں ایرانی ہلال احمر کے 3 کارکن زخمی۔ اسرائیلی حکام کے مطابق ایرانی حکومت نے انفراسٹرکچر کو نشانہ بنایا۔ نیوکلیئر سائٹس پر بھی حملہ کیا گیا۔ لبنان پر بھی اسرائیلی حملے، تازہ حملوں میں 8 افراد جاں بحق۔ بیروت میں یونیورسٹی پر بمباری، فیکلٹی آف سائنسز کے ڈائریکٹر اور پروفیسر شہید ہو گئے۔ شہداء کی تعداد 687 ہو گئی، 98 بچے اور طبی عملے کے 15 اراکین بھی شامل۔ اسرائیلی فورسز نے حزب اللہ کے ٹھکانوں کو بھی نشانہ بنایا۔ لبنان میں انسانی بحران مزید سنگین ہو گیا، 8 لاکھ سے زائد افراد بے گھر۔ قطر کی جنوبی لبنان پر ہونے والے اسرائیلی حملوں کی شدید مذمت، بین الاقوامی انسانی قانون کی کھلی خلاف ورزی قرار دے دیا۔ عالمی برادری سے حملے رکوانے کا مطالبہ۔ ایران کا بحرین میں امریکی فوجی اڈے پر میزائلوں اور ڈرون سے حملہ، فوجی تنصیبات کو نقصان۔ ایرانی پاسداران انقلاب کے مطابق حملہ منامہ کے علاقے منا سلمان میں امریکی بحری اڈے پر کیا گیا۔ تہران نے اینٹی ڈرون دفاعی نظام اور دیگر تنصیبات کو نشانہ بنایا۔ امریکی حکام نے حملوں پر رد عمل نہیں دیا۔ بحرین کا جنگ کے آغاز سے اب تک 114 میزائل اور 190 ڈرونز تباہ کرنے کا دعویٰ۔ یوم القدس پہ ایران کے مختلف شہروں میں ریلیاں، تہران، مشہد اور اصفہان میں شہریوں کی بڑی تعداد کی شرکت۔ مظاہرین کے امریکہ اور اسرائیل کے خلاف نعرے۔ ایران میں یوم القدس کی ریلی کے دوران اسرائیل نے حملہ کر دیا۔ سیکرٹری قومی سلامتی کونسل علی لاریجانی کہتے ہیں تہران میں یوم القدس ریلی کے دوران اسرائیلی حملہ خوف اور بوکھلاہٹ کی علامت ہے۔ اسرائیل کے حملے اس کی کمزوری کو ظاہر کرتے ہیں۔ ایران کے عوام مضبوط، باشعور اور پرعزم ہیں۔ ٹرمپ ایرانی عوام کی طاقت کو سمجھنے میں ناکام رہے۔ اسرائیلی حملے ایران کے حوصلے پست نہیں کر سکتے۔ مشرق وسطی میں جاری جنگ کے اثرات، عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں اضافہ۔ برطانوی خام تیل کی نئی قیمت $101 فی بیرل ہو گئی۔ امریکی خام تیل کی قیمت $95 فی بیرل مقرر۔ عالمی توانائی ایجنسی کے مطابق جنگ تیل کی سپلائی میں بڑی رکاوٹ پیدا کر رہی ہے۔ خام تیل کی پیداوار میں 80 لاکھ بیرل یومیہ کمی آ گئی۔ پیٹرولیم مصنوعات سے متعلق مزید 20 لاکھ بیرل یومیہ سپلائی بھی متاثر ہوئی۔ خلیجی ممالک نے پیداوار کم کر دی۔ بین الاقوامی بحری تنظیم کا جہاز رانی کو درپیش خطرات پر بات کے لیے اگلے ہفتے غیر معمولی ہنگامی اجلاس بلانے کا اعلان۔ انٹرنیشنل میری ٹائم آرگنائزیشن کا اجلاس 18 اور 19 مارچ کو لندن میں ہوگا۔ امریکہ کا ابنائے ہرمز میں تیل بردار جہازوں کو فوری سیکیورٹی دینے سے انکار۔
امریکی وزیر توانائی کرس رائٹ نے ایک انٹرویو میں کہا فی الحال اس کام کے لیے تیار نہیں۔ امریکی بحریہ ممکنہ طور پر اسی ماہ کے آخر تک آبنائے ہرمز میں تیل بردار جہازوں کو سیکیورٹی فراہم کرنے کے قابل ہو سکتی ہے۔ امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ کہتے ہیں امریکی بحریہ اتحادیوں کے ساتھ آبنائے ہرمز میں جہازوں کی حفاظت کر سکتی ہے۔ امریکی بحریہ جب فوجی طور پر ممکن ہوا تو جہازوں کو آبنائے ہرمز سے گزارے گی۔ کوئی بھی مالی قیمت ایسی نہیں جو ایران کے خلاف جنگ کو ناقابل برداشت بنا دے۔ مریم نواز کا عوام کو سہولت بازاروں سے ریکارڈ خریداری کرنے پر خراج تحسین۔ عمدہ انتظامات پر انتظامیہ، پیرا فورس اور ستھرا پنجاب کی ٹیم کو شاباش۔ لاہور میں عوام کے لیے مزید سہولت بازار لگانے کی ہدایت۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا کہنا ہے ریلیف صرف نعرہ نہیں، اسے نظر آنا چاہیے۔ سہولت بازار چھوٹے تاجروں کے لیے منظم کاروباری ماحول بنا رہے ہیں۔ صوبے بھر میں 49 مستقل سہولت بازار پوری طرح فنکشنل ہیں۔ پنجاب میں 15 سہولت آن دی گو یونٹس اور 11 عارضی رمضان بازار قائم ہیں۔